وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تحقیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے نمونہ ہے. محترم حاضرین، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ کے اندر موجود تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لمبا عرصہ مشرکین مکہ کی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ نہ یہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں نہ مسلمانوں کو سکون سے جینے دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک جماعت کو ہجرت کا حکم دے دیا. وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا طبقہ ہجرت کر کے چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ مکہ کے لوگوں نے وہ تمام ظلم و ستم اللہ کے نبی کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیے تھے جو انسانیت کے لیے ایک شرمناک بات تھی. اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کو بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ آپ طائف گئے. طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی. لوٹ کر جب آپ مکہ میں آئے تو بڑی مجبوری کے ساتھ داخل ہوئے. اسی درمیان آپ کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے چچا جو آپ کی دعوت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آخرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب کیونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت پہلے ہی مدینہ پہنچ چکی تھی اور اس کی خبر مشرکین مکہ کو تھی، اور مشرکین مکہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ جب صحابہ کی بڑی جماعت مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا چکی ہے اور وہاں کے دو بڑے قبیلے اوس و خزرج یہ اسلام لا چکے ہیں، تو مکہ والوں کو ڈر تھا کہ اگر اللہ کے نبی بھی وہاں گئے، کیونکہ آپ ایک بہترین قائد ہیں، آپ قوم کو سنبھالنا جانتے ہیں، تو ایک ایسی جماعت مدینہ کے اندر پیدا ہو جائے گی جو ہمارے لیے کبھی بھی خطرہ بن سکتی ہے. لہذا اوس اور خزرج کی سالوں کی جنگوں کا انہیں تجربہ بھی موجود تھا، اور کیونکہ مدینہ میں اسلام پنپ رہا تھا تو یہ مدینہ وہ جگہ تھی جہاں سے مکہ کے سارے تجارتی قافلے ملک شام جاتے تھے. اگر اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مسلمان وہاں غالب آ گئے، تو مکہ والوں کو اقتصادی ایسی ضرب لگائیں گے کہ مکہ والے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ساری پریشانی مکہ والوں کو پتہ تھی. اس سے بڑھ کر بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی، جس میں مدینہ کے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، تو ان کی پریشانی اور بڑھ گئی. آخرکار مکہ والوں نے ایک سازش رچی، اور وہ سازش کیا تھی؟ ایک ایسی پارلیمنٹ کا قیام تھا جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے، جہاں پر قریش کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا گیا، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے سے روکا جائے، آپ کا کوئی معاملہ طے کیا جائے. حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک دن طے کیا گیا اور سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو گئے. اچانک راستے میں، بلکہ یوں کہیں دروازے پر ایک بوڑھا بزرگ سفید کپڑے پہنے ہوئے نظر آیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے اپنے آپ کو شیخ نجد کے نام سے تعبیر کرایا، اور حقیقت میں وہ کون تھا؟ ابلیس ملعون تھا. ابلیس ملعون تھا. یہی وہ ابلیس تھا جس نے حضرت آدم کو گمراہ کیا، جس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ معاملہ کیا، یہ وہاں موجود تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ نجد کا بڑا سردار ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ اچھے مشورے دے. لہذا سب کے اکٹھا ہوتے ہی معاملے کی سنگینی کو سنایا گیا.
اس میں کئی لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ پہلا مشورہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر باہر کر دیا جائے، کیونکہ جب آپ مکہ سے چلے جائیں گے تو کم از کم مکہ ہمارا محفوظ رہ جائے گا، یہاں مسلمانوں کی تعداد نہیں ہوگی۔ تو فوراً ابلیس نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ محمد یہاں رہ کر مدینہ میں اثر ڈال چکے ہیں؟ اگر تم یہاں سے انہیں باہر جانے دو گے تو وقت آئے گا کہ باہر سے مسلمان تم پر آئیں گے، لہذا اس مشورے کو نہ قبول کیا جائے۔ دوسرا مشورہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، اور اس سے پہلے مکہ والوں نے 2-4 لوگوں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو پھر ابلیس نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابھی بھی موجود ہیں اور وہ ہما تن موجود ہیں، اگر انہیں ادنا بھی خبر ملی کہ اللہ کے نبی کو پکڑ کر رکھا گیا ہے وہ آئیں گے، تم پر حملہ کریں گے اور اللہ کے نبی کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ اسی درمیان ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، وقت کا فرعون کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے یہاں بڑے بڑے سردار ہیں ہر سردار اپنے خاندان کا ایک نوجوان دے اور سب مل کر ایک ساتھ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، ہم بھی دیکھیں کہ بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، کس کس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ہم مل کر بیک وقت محمد ابن عبداللہ کا قتل کر دیں تو بنی ہاشم دیت لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جیسے ہی یہ بات کہی ابلیس کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ سب سے بہترین رائے ہے۔ آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ ادھر ہو رہا تھا، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سارے معاملے کی خبر دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور ہجرت کر کے کوچ کر کے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جبرائیل آئے فوراً دوپہر کے وقت میں حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی ایسے وقت میں گھر نہیں آیا کرتے، آپ نے اپنا چہرہ چھپایا تھا، ہلکے سے سلام کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ معاملہ سنگین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، اندر بیٹھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں جو کوئی غیر ہے سب کو گھر سے ہٹا دو۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ہوں یا آپ کے اہل خانہ ہے، یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بات بتائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو لمبے وقت سے ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے لیکن اس امید میں ہجرت انہوں نے نہیں کی کہ کاش مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الصحبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں ساتھ چلوں، کیا میرا ساتھ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الصحبہ، کہ ہاں ساتھ چلیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی انسان کو اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا خوش میں نے اپنے ابا ابوبکر صدیق کو دیکھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار تھے۔ جبکہ حضرت ابوبکر لگاتار 4 مہینے سے 2 سواریاں تیار کر کے رکھے تھے کہ کب موقع ملے اور کب ان کو نکالا جائے۔ وقت طے ہو گیا، رات میں نکلنے کی اتفاق ہو گیا۔ رات کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے 11 سردار اور ان کے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، اپنے بستر پر سلایا اور کچھ امانتیں آپ کے پاس لوگوں کی موجود تھی اور کہا کہ یہ امانتیں ان تک لوٹانا اور پھر لوٹ کر تم بھی مدینہ کوچ کر آنا۔ اسی درمیان وہ سارے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں پہلے ہی بتا دی تھی۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہوئے آگے نکلے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، جبکہ یہ صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نکلے، آپ نے دیکھا، آپ نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور جتنے تلوار لے کر آپ کی نگرانی میں کھڑے تھے سب کے سروں پر آپ نے مٹی ڈالی اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت نکلے، سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے۔ وہ دونوں فوراً ان جانوروں کو لے کر یمن کی طرف راستہ کر کے نکل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یاد کریں اس وقت کو جب یہ آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے کہ آپ کو رکھا جائے، آپ کو قتل کیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے۔
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ ملک یمن کی طرف نکلتے ہیں، مگر اصل مقصد آپ کا غار ثور جانا تھا۔ ادھر مشرکین مکہ انتظار میں تھے۔ آخر کار ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم محمد ابن عبداللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی ان کو تمہاری نگاہوں کے سامنے جاتے دیکھا، بلکہ یہ بھی دیکھا کہ وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈال رہے تھے، جب حقیقت میں ان نوجوانوں نے اپنے سر کو جھاڑا تو ان کی سر پر مٹی موجود تھی۔ انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کے گھر میں جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر ایک شخص کپڑا اوڑھے سو رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو موجود ہے، لہذا وہ صبح تک اسی انتظار میں بیٹھے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رات کے حصے سے پہلے ہی غار تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچتے ہی حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، اور صبح ہونے سے پہلے یہ دونوں غار میں اتر جاتے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی کو گھر سے باہر آتے دیکھا تو مکہ والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں۔ مکہ میں خبر پھیلتی ہے، ماتم کا موسم عام ہو جاتا ہے۔ اب سارے سردار دوبارہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچ کر نکل گئے یہ ہمارے لیے خیر کی بات نہیں ہے، لہذا دوبارہ لوگوں کو جمع کیا گیا اور عام اعلان کیا گیا کہ جو کوئی محمد ابن عبداللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سارے لوگوں میں عام اعلان کیا گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام لگاتار 3 دن تک غار میں رہے۔ ایک صحابی جن کا نام عامر بن فہیرہ تھا، یہ حضرت ابو بکر کے غلاموں میں سے تھے۔ انہیں مکہ سے نکلتی ہی ساتھ لے آئے تھے، کیونکہ جہاں جہاں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر آگے جاتے یہ پیچھے سے بکریاں لے کر آتے اور آپ کی قدموں کے نشان کو مٹاتے جاتے۔ ادھر ابو جہل صبح ہوتے ہی سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر آیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اللہ کے نبی اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے سب سے سچے اور قریبی دوست ابو بکر صدیق ہیں۔ گھر میں پہنچا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہیں۔ تو ابو جہل نے اتنا زور کا تماچا حضرت اسماء کو مارا کہ ان کے کان کی بالی کٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کے بعد جیسے کہ معاملہ ہوا، ہم نے بارہا سنا کہ سارے مکہ کے نوجوان 100 اونٹ کی لالچ میں بھوکے بھیڑیے کی طرح جگہ جگہ پھیل گئے۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا جبکہ غار ثور تک کچھ نوجوان پہنچے، ہتھیار بندتے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہیں، حضرت ابو بکر وہیں موجود ہیں۔ غار کے دہانے پر جب حضرت ابو بکر نے ان کی قدموں کو دیکھا تو آہستہ سے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں کا کوئی ایک بھی اپنی قدموں کی طرف دیکھ لے وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے کہا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جس کا تیسرا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں واپس لوٹ گئے۔ 3 دن گزرتے ہی رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت اسماء نے کھانے کا سامان حضرت عبداللہ بن ارقد کے ذریعے پہنچا دیا تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے ہیں۔ لگاتار برابر سفر جاری ہے، جگہ جگہ آپ قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ام معبد ایک خاتون تھی، اس کے خیمے پر پہنچتے ہیں۔ اس کی ایک ایسی بکری تھی جو بالکل دودھ نہیں دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ بکری دودھ دینے لگی، یہاں تک کہ ام معبد نے کچھ اشعار کہے۔ وہ اشعار اللہ کے نبی کی تعریف میں تھے اور ان دونوں اشخاص کی آمد پر تھے۔ ان اشعار کو جب مکہ والوں نے سنا تب انہیں اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کس سمت گئے، فوراً گھوڑا لیا اور اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے اور اللہ کے نبی گدھے پر سوار تھے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ برابر دائیں اور بائیں پلٹ کر دیکھ رہے تھے. سراقہ بن مالک بن جعصم کو دیکھا کہ وہ قریب آ چکے ہیں تو اچانک ان کے گھوڑے کے سامنے کے پیر زمین میں دھس گئے. انہوں نے تیر نکالا, آسمان میں اڑایا تو تیر کے اندر برا فال نکلا. پھر بھی اس مال کے لالچ میں دوبارہ آگے بڑھے. 3 مرتبہ ان کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس گئے. وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے. آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی, اگر میں مدینہ آؤں تو آپ مجھے امان لکھ کر دیں کہ میں آپ کا ہوں, میں کسی غیر کا نہیں ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان لکھ کر دیا. پھر آپ آگے بڑھ کر حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے قافلے کے پاس سے گزرے. حضرت بریدہ اور ان کے ساتھی یہ سب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کہ آئیں گے تو آپ کو پکڑ کر بکہ والوں کو دیں گے. جیسے ہی حضرت بریدہ سے ملاقات ہوئی, اللہ کے نبی نے دعوت دی اور حضرت بریدہ نے اسلام کو قبول کر لیا. تو حضرت بریدہ نے 70 آدمی اللہ کے نبی کے ہمراہ دیے کہ آپ اکیلے مدینہ نہیں جائیں گے, یہ ہمارے 70 آدمی آپ ساتھ لے جائیں. لہذا ان 70 آدمیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ روانہ ہو گئے. آخرکار وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں اترتے ہیں. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو باحفاظت مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا. محترم حاضرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تھی. اس ہجرت سے کچھ بنیادی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی اہل حق رہے ہیں, اللہ نے کبھی انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا. اللہ نے ہر وقت ان کی مدد کی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی حق پر ہے تو اس وقت تک اللہ کی مدد کی امید رکھے جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے. دوسری اہم بات کہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے لیکن ساتھ میں برابر کوشش بھی کرتا رہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے بھروسے معاملات کو چھوڑ دے اور خود کوشش نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن رکے رہے. آپ نے اس کی کوشش کی, آپ نے کھانے کا انتظام کیا, آپ نے سواری کا انتظام کیا, آپ نے بہترین راستہ جاننے والے کا انتظام کیا. یہ سارے کام آپ نے پہلے انجام دیے, پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنی ذاتی محنت پہلے کرنی ہے, اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. محترم حاضرین, ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں اللہ ان کی چالوں کو ناکامیاب کرتا ہے. ان کی چالیں اپنی جگہ باقی رہیں گی مگر اللہ کی مدد بھی آئے گی. مشرکین نے کوشش کی, ان کی کوشش برابر جاری رہی, یہاں تک کہ شیطان بھی اس میں شریک رہا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی. ایک بات اہم اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اچھے ساتھیوں کا ہونا, نیک دوستوں کا ہونا, یہ انسان کی زندگی میں کتنا انقلاب لے آتا ہے. اکثر مسلمان دوست زینت کے لیے بناتے ہیں, کھانے کے لیے, دنیا کے فائدے کے لیے, جبکہ حقیقت میں انسان کو دوست بنانا چاہیے تو دین کی خاطر بنانا چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے آپ کے دوست تھے؟ یہ آپ کی زندگی کا ایک ستون تھے, آپ کے مددگار تھے, آپ کی پردہ پوشی کرنے والے تھے, آپ کا ساتھ دینے والے تھے اور آپ کے خاطر قربانی دینے والے تھے. لہذا انسان کو ایسے ہی دوست بنانے چاہیے جو دین کے مسئلے میں اس کے مددگار ہو. ایک اہم اخلاقی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی قوم کا قائد اس وقت تک قائد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا ارادہ کیا جا رہا ہے, لیکن انہی مشرکین کی بہت ساری امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں. آپ نے ان امانتوں کو حضرت علی کے حوالے کیا, تبھی جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا کام انجام دیا. ایک اہم نصیحت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہے پہلے اس کے لیے تخطیط کر لے, پہلے اس کے لیے پری پلاننگ کر لے. حقیقت میں یہ ہمیشہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی معاملہ نہیں چھوڑا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت کے آنے سے پہلے تمام چیزوں کا انتظام کیا. حضرت ابو بکر نے 2 جانور تیار رکھے, کھانے پینے کا سامان تیار تھا, راستہ لے جانے والے کا انتظام تھا, اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے وقت سے پہلے ہی کر لی.
کب نکلنا ہے، کہاں چھپنا ہے، کس راستے سے جانا ہے، یہ سارے کام اللہ کے نبی نے کیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی انسان جب کوئی کام کرنا چاہے ہمیشہ اس کے لیے پری پلاننگ کیا کرے۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نام ہے قربانی کا، کہ جب تک کوئی آدمی مسلمان ہے اور دین کی خاطر قربانی نہیں دیتا وہ کبھی اللہ والا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی مانگی، اور اس سے بڑھ کر کیا قربانی ہے کہ جس جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 50 سال گزارے اس زمین کو چھوڑنے کا آپ کو حکم دیا گیا، اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانے کا حکم دیا گیا، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا ہی حضرت ام سلمہ نے کیا، صہیب رومی نے کیا۔ محترم حاضرین، ایک نصیحت اس قصے سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ معاملہ جیسا بھی ہو انسان کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، انسان کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ تصور کیجئے کہ مکہ کے اندر آپ نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا، صحابہ کو ستایا گیا، قتل کیا گیا، آپ طائف گئے، سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے پاس جاتے اور کہتے کیا کوئی ہے جو مجھے لے جائے اور لے جا کر اپنی قوم میں رکھے، یہ مکہ والے مجھے دعوت کا کام کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر لکھا گیا کہ تقریباً 15 ایسے قبیلے تھے جنہوں نے سب نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ آخرکار انصار کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ لہذا انسان کا کام ہے کوشش کرنا اور نتیجے دکھانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم حاضرین، ایک اہم چیز ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی بڑا کام کرے اللہ کے ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ ایک ایسے مسلمانوں کے سہارے جن کے بارے میں آپ کو پوری معلومات نہیں ہے، وہ بس ابھی ابھی مسلمان ہوئے۔ کیا آپ پر ساتھ دیں گے؟ کیا آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ کیا بیچ راستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا تھا۔ آپ مکہ سے نکلے اللہ کے سہارے، آپ مکہ سے نکلے اللہ کے بھروسے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر جا رہے تھے تو آپ نے پلٹ کو مکہ کو دیکھا، آپ نے پلٹ کر مکہ کو دیکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی پیٹھ کو تھپتھپایا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جس نے حق کے ساتھ آپ پر قرآن کو اتارا ہے وہ ذات مکہ کو آپ کو دوبارہ لوٹائے گی، وہ ذات آپ کو لوٹائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توکل کے سہارے مکہ سے نکل گئے۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا، 8 اور 9 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ مکۃ المکرمہ کو فتح کر کے اس میں داخل ہوئے تھے۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں ہجرت کرنا ضروری ہے، ہر انسان کو زندگی میں ہجرت کرنا ضروری ہے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں کی ہجرت ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اور مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دینے سے چھوڑ دے۔ ہجرت گنہگاروں سے دور رہنا، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان سے دور ہونا، یہ بھی بہترین ہجرت ہے۔ اور سب سے بہترین ہجرت ہے انسان کے دل کی ہجرت، کہ انسان اپنے دل سے دنیا کو نکال دے اور دنیا کی تمام چیزوں کو نکال کر اپنے دل کو اللہ تعالیٰ والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کے لیے خدمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کے غل اور حسد کو نہ رکھے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر آپ کی نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔